دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ معزز سامعین کرام، اسلام ایک ایسا کامل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو منظم کرتا ہے۔ عبادات ہوں یا معاملات، گھر ہو یا بازار، حتیٰ کہ راستے بھی اسلام کے نظر سے اوجھل نہیں۔ آج کی یہ گفتگو ایک ایسے موضوع پر ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں، روز استعمال کرتے ہیں، مگر اس کے حقوق کو اکثر فراموش کر دیتے ہیں، اور وہ ہے راستہ چلنے والوں کے حقوق۔ راستہ صرف اینٹ پتھر یا مٹی کا نام نہیں، بلکہ یہ انسانوں کی زندگیوں کو جوڑنے والا ذریعہ ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں، مریض ہسپتال پہنچتے ہیں، مزدور روزی کے لیے نکلتے ہیں، خواتین، بوڑھے، معذور سب اسی راستے کے محتاج ہیں۔ اس لیے اسلام نے راستے کے آداب اور حقوق کو بڑی اہمیت دی ہے۔ راستے پر بیٹھنے کی اجازت اور شرط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مجبور ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا گیا، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز ہٹانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ حدیث ہمارے لیے بنیادی دستور ہے۔ پہلا حق، راستے میں تکلیف نہ دینا۔ اسلام کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دور کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اینٹ، ریت، ملبہ راستے پر ڈال دیتے ہیں، گاڑیاں غلط جگہ کھڑی کر دیتے ہیں، دکان کا سامان فٹ پاتھ پر سجا دیتے ہیں۔ یہ سب راستہ چلنے والوں کے حق پر ڈاکہ ہے۔ دوسرا حق، جان و مال کا تحفظ۔ راستہ چلنے والا محفوظ ہو، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ تیز رفتاری، لاپرواہی سے گاڑی چلانا، موٹر سائیکل پر کرتب دکھانا، یہ صرف قانون شکنی نہیں بلکہ شرعی جرم بھی ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تیسرا حق، نگاہوں کی حفاظت۔ راستہ چلنے والوں میں خواتین بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی، بزرگ بھی۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہوں کی بے احتیاطی صرف گناہ نہیں بلکہ معاشرتی فساد کی جڑ ہے۔ چوتھا حق، عزت و آبرو کی حفاظت۔ راستہ چلنے والوں کو چھیڑنا، آوازیں کسنا، فقرے بازی کرنا، مذاق اڑانا، یہ سب حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ پانچواں حق، راستہ روکنا منع ہے۔ کسی کا راستہ بلا وجہ روک لینا، ہارن پر ہارن بجانا، جھگڑا کھڑا کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ خاص طور پر ایمبولینس، جنازہ، فائر بریگیڈ، ان کا راستہ روکنا سنگین گناہ ہے۔ چوتھا حق، سلام اور حسن اخلاق۔ راستہ چلتے ہوئے سلام پھیلانا سنت ہے۔ مسکراہٹ، نرمی، برداشت، یہ سب بھی راستے کے حقوق میں شامل ہے۔ ساتواں حق، کمزوروں کا خیال۔ راستے پر بوڑھا ہو، نابینا ہو، معذور ہو، بچہ ہو تو اس کی مدد کرنا عظیم نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کی مدد نہیں کرتا
جو اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتا۔ آٹھواں حق صفائی اور ماحول، راستے پر تھوکنا، کچڑا پھینکنا، گندگی پھیلانا یہ صرف بدتمیزی نہیں بلکہ دینی گناہ ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ موجودہ حالات پر ایک نظر۔ آج شہروں میں فٹ پاتھ غائب، سڑکیں قبضے میں، حادثات عام۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے راستے کے حقوق کو نظر انداز کر دیا۔ آئیے عہد کریں کہ میں کسی کو راستے میں تکلیف نہیں دوں گا۔ میں قانون اور شریعت دونوں کا لحاظ رکھوں گا۔ میں کمزوروں کا خیال رکھوں گا۔ میں راستے کو عبادت سمجھ کر استعمال کروں گا۔ معزز سامعین کرام، راستہ چلنے والے کوئی اجنبی نہیں، کبھی ہم خود ہوتے ہیں، کبھی ہمارے والدین، کبھی ہمارے بہنیں اور بچے۔ جو آج دوسروں کا خیال نہیں رکھے گا، کل اللہ اس کا خیال نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں راستوں کے حقوق سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔